اس سے نہیں توحید سائنسدان سے نہیں سمجھنی, توحید کیمونسٹ سے نہیں سمجھنی, توحید فلاسفر سے نہیں سمجھنی, توحید اس زبان سے سمجھنی ہے. قل هو اللہ احد, اونے اکھی ویکھ کے آکھیا ہے او ایک کے. توحید اس سے سمجھنی ہے جنہیں ویکھ کے آکھیا ہے ایک کے. یہ میرا قرآن پہ آتا ہے, میں سخت جملہ کہنے لگا ہوں. اگر نبی کہتے اللہ دو ہے ہمیں ماننا پڑنا تھا. جی میں ذمہ داری نہ کہہ رہا ہوں. اگر نبی کہتے اللہ تین ہے ہم نے ماننا تھا. ان کی مہربانی ہے کہ اس پیشانی کو جگہ جگہ کھجر ہونے سے بچا دیا, فرمایا ایک کے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ, جسے توحید سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لیں. آئیے آپ کا میلاد پڑھنے کے لیے سورہ آل عمران سے میلاد, مولود, کسی کے آنے کا ذکر کرنا. ٹھہریں ایک منٹ ٹھہریں. جو خیال کرتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے, میں آج یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا, میں نے بھی پنجاب یونیورسٹی جوائن کی ہوئی ہے, تو آج میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو ایک اہل حدیث میرے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ میلاد بدعت ہے. تو میں نے کچھ آیات جب پڑھی تو پھر وہ کہنے سے رہ نہ سکا کہ شاہ جی یہ بدعت تو نہیں ہے, یہ تو عین عبادت ہے. تو لوگ اگر ہمارے پاس آ کے بیٹھیں تو ہم ضرور گزارشات پیش کریں گے. جو لوگ میلاد کو بدعت سمجھتے ہیں ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میلاد مولود سے ہے, کسی کے آنے کا تذکرہ کرنا, کسی کے آنے کا ذکر کرنا, یہ میلاد ہے. کون آیا, کب آیا, کس کی گود میں آیا, ماں کون تھی, باپ کون تھا, دادا کون تھا, دادی کون تھی, نانا کون تھا, نانی کون تھی, کن کے گھر آیا, کون آیا, کس نے بھیجا, کیا لایا. یہ میلاد ہے, یہ شرک بھی نہیں اور یہ بدعت بھی نہیں ہے. دیکھیں سامعین تشریف فرما ہو گئے, نالائق بندہ آ گیا, قرآن کھل گیا, ان کی باتیں شروع ہو گئی, اسے میلاد کہتے ہیں. اس میں شرک کون سا ہے, اس میں کون سی بدعت نظر آ رہی ہے؟ اگر تو نبی کا ذکر کرنا بدعت ہے تو اللہ خود فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, نبی ابراہیم کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, نبی اسماعیل کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, نبی موسیٰ کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, نبی ادریس کا ذکر کرو. نبی تو نبی رہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, نبی کی ماں کا بھی ذکر کرو. تو یہ محفل ذکر ہوتی ہے, یہ جو میلاد ہوتا ہے یہ محفل. میں امید کروں پیغام پہنچ رہا ہے. دیکھیں میں 5-6 راتوں سے مسلسل سو نہیں سکا, کچھ گھر میں پریشانی ہے اور وہ دعا کرے اللہ بہتری کر دے. کچھ میں مستقل سفر میں ہوں, رحیم یار خان سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں. کچھ میں نے یونیورسٹی جوائن کی ہے, میں صبح یونیورسٹی میں تفسیر پڑھاتا ہوں BS اور MS کے بچوں کو. تو میری زندگی مسلسل جاگتے گزر رہی ہے. آپ سو گئے تو باتیں رہ جائیں گی. نبی کا میلاد پڑھنے سے پہلے ہم آپ کا میلاد پہلے پڑھ لیتے. یہ سبحان اللہ ایسے ہی چل رہا ہے سارے دن. نہیں, اگر تو رواج پڑ گیا ہے تو رواج نہیں توڑنا چاہیے, لیکن اگر رواج نہیں ہے تو ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی سے اگر قرآن سننا ہے تو سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اس طرح بولیں گے تو بات کافی طویل ہو جائے گی. گفتگو شروع ہو گئی 11:45 بجے. آئیے سورہ آل عمران سے 6 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں. جی مجھے پتہ ہے 11 بج گئے ہیں, 15 منٹ پہلے کی گفتگو شروع ہو گئی ہوئی ہے. میں نے آپ کو پتہ ہے 35 سے 40 منٹ خطاب کرنا ہوتا ہے, اور سارا خطاب مبنی بر تحقیق ہوتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہم پکڑتے, نہ ہم نے ادھر سے کسی مولوی کو پکڑنا ہے نہ ادھر سے کسی مولوی کو پکڑنا ہے. ہم نے جب بھی پکڑنا ہے قرآن کی آیت پکڑنی ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو پکڑیں یا دوسروں کو پڑھیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ہی کے ذریعے اپنے متعلقین کی تربیت کرتے ہیں. یہ خوبصورت آواز ہے, میں مطمئن ہوں آواز ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی سی آواز کھول دیں. ہے ٹھیک, ایکو ڈیلے ٹھیک ہے, تھوڑی سی آواز کھول دیں. جہاں پہ وصل ہو وہاں پہ اسے روک لیجئے گا. لو جی, جیتے رہیں حضرت قبلہ حافظ صاحب.
آئیے سورہ آل عمران میں سے 6 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیت ختم ہو گئی، سبحان اللہ کہہ لو۔ اب آئیے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ جوان پڑھیں گے۔ هو الذی، سب سے پہلا ہے لفظ ہوا۔ ہوا اس میں اشارہ ہے، اس کا ہوا ضمیر ہے، اس کا معنی ہے وہ۔ کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ، قصور کے نوجوان قرآن پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، 4تھا سال ہے یہاں پہ۔ ہوا معنی ہے وہ، کیا معنی ہے؟ جو پیچھے ہیں یہ بھی ساتھ ملیں۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ برکت صرف قرآن کی ہے، یہ صرف قرآن سے ملیں گی۔ ہوا معنی ہے وہ، کیا معنی ہے؟ جیتے رہیں۔ الذی اس میں موصول ہے، الذی کا بھی معنی وہ کر لیتے ہیں، الذی کا بھی معنی وہ، کیا معنی؟ دیکھیں یہ وہی ہوا ہے، قل ہوا، حبیب آپ فرمائیے وہ، یہ وہ سورہ اخلاص والا ہوا، حبیب آپ فرمائیے وہ۔ جی وہ کل بھی وہ تھا، وہ آج بھی وہ ہے، جی آنے والی کل میں بھی وہ ہی رہے گا، یہ کی کرسی پہ محمد بیٹھیں گے۔ وہ بات میں نے کر دی ہے، اگر سمجھ آ رہی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ الذی اس میں موصول ہے، معنی ہے وہ۔ اب جب ملا کے پڑھیں گے هو الذی، معنی ہوگا وہ ہے، وہ مجھے لطف آ رہا ہے، میری تھکاوٹ اتر رہی ہے، سارا سفر بھول رہا ہوں کیونکہ آپ کی زبانوں پہ قرآن آ گیا ہے، آکسیجن ہے فقیر کے لیے آپ کا پڑھنا، تسکین مل رہی ہے۔ وہ ہے۔ شاباش، جوان بچے آج کے پروگرام میں زیادہ ہیں، میرے بچوں قرآن پڑھنا ہے۔ هو الذی، محفل میلاد سجانے کا مقصد ہی یہ ہے بندوں کی زبانوں پہ قرآن آ جائے۔ میں تو اپنے دوستوں سے عرض کر رہا تھا، ان معززین سے، قبلہ شہین صاحب سے، حافظ صاحب سے، کہ یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے نا، یہ تشہیر والا کام ہے، تشہیر، ان کے نام کے چرچے کروا رہے ہیں۔ یہ اللہ آپ کو عزتیں دے، برکتیں دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیسے سپاہیوں کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے۔ هو الذی معنی ہوگا، بھائی وہ جو سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہیں، قرآن زبان پہ آنا چاہیے۔ هو الذی، وہ۔ اچھا وہ کون ہے؟ ایک منٹ رکو، آگے بعد میں پڑھتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ سورہ ملک کی طرف چلتے ہیں، 67 نمبر سورہ۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی، برکت ہے وہ، برکت پہ برکت نازل کرنے والا ہے، جیتے رہیں، برکت دینے والا ہے۔ اچھا ٹھہریں، بڑا کمال بول رہے ہیں، اس طرح بولو گے تو پھر آیات در آیات آئیں گی۔ رکیں ایک منٹ رکیں۔ هو الذی، وہ ہے۔ رکیں، سورہ تغابن نہیں، سورہ تغابن بعد میں پڑھتے ہیں۔ اچھا سورہ آل عمران، سورہ بقرہ پہلے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق میں بھی وہ، والمغرب، مغرب میں بھی وہ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اپنا منہ جدھر بھی کرے گا نا ادھر ہی ہے وہ، ہر طرف ہے۔ اچھا رکنا، اب ایک آیت میرے ذہن میں آئی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، خبردار زمین و آسمان پہ اللہ کو عاجز مت جانو، تیرا نصیر ہے وہ، تیرا ولی ہے وہ، مددگار ہے۔ یہ ذرا وہ آپ کی زبان پہ آ جائے، قرآن ہے نا جی، مددگار ہے، نصیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ دیکھیں عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے، عقیدہ سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں پہلے توحید پڑھتے ہیں پھر رسالت پڑھتے ہیں۔
یہ جو 5-10 منٹ گزر رہے ہیں یہ عقیدہ توحید میں گزر رہے ہیں. اچھا 1 منٹ 2 آیتیں اور پڑھتے ہیں, رکنا. هو الذی, وہ ہے. هو الذی, ہم اس پہ رکے ہوئے ہیں. هو الذی, وہ. اچھا مجھے نا باہر سے تسلی نہیں ہو رہی. هو الذی, وہ ہے. اب رکنا, 2 آیتیں میرے سامنے آ رہی ہیں. سورہ قصص 28 نمبر سورہ, سورہ رحمان 55 نمبر سورہ, سورہ قصص. آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. سورہ قصص میں ارشاد ہوا کل شیء ہالک, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, الا وجہہ, لیکن باقی رہے گا وہ. باقی رہے گا, بڑا لطف آ رہا ہے مجھے, باقی رہے گا. اچھا اب رکنا, سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, لیکن بقا رہے گا وہ. بقا رہے گا, باقی رہے گا. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, باقی رہے گا. اچھا اب اس وہ کو میں تھوڑا سا کھولنے لگا ہوں. یہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل شیء ہالک, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, الا وجہہ, لیکن باقی رہے گا اس کا مکھڑا. وجہ کا معنی ہوتا ہے مکھڑا, چہرہ. باقی رہے گا اس کا مکھڑا. اب رکنا, کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, لیکن باقی رہے گا وہ اس کا مکھڑا, باقی رہے گا اس کا چہرہ. اب رکنا, وہ پہلے والی آیت پھر پڑھتا ہوں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ہر طرف ہے اس کا مکھڑا. وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ. وجہ کی تعریف کی جائے تو معنی نکلے گا مکھڑا. وجہ کا معنی ہے منہ. یہ جو معنی کیا ہے یہ آسن البیان میں ہے. وجہ بمانا وہ منہ, وجہ بمانا مکھڑا, وجہ بمانا چہرہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ہمارا اللہ تو چہرے سے پاک ہے, جس کا چہرہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. چہرہ محدود ہے, وہ تو لامحدود ہے. لامحدود کبھی محدود حدوں میں نہیں آیا کرتا. تو پھر مولا یہاں پہ ہم مکھڑے سے کیا مراد لیں؟ میں اب چہرے کی تعریف کرتا ہوں. یہ دیکھیے گا, اگر یہ ٹکڑا میں چھپا دوں تو کیا آنے والا پہچان لے گا یہ ہاتھ دیکھ کے کہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا پنڈلی ننگی کرتے ہیں, پہچان ہو جائے گی؟ نہیں. پہچان جب بھی ہوگی ایتھوں پتہ لگے گا کیڑ ہے. یہ ہے پہچان کا ذریعہ. اس کا مطلب ہے قصور والوں, جسے دیکھ کے بندے پہچانے جائیں وہ ہے بندوں کا چہرہ, اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے نہیں. ابھی بھی پچھلے بندے چپ ہیں, ابھی بات واضح نہیں ہوئی. میں اسے مزید واضح کرتا ہوں. جسے دیکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچانا جائے وہ ہے مخدوم ثانی کا چہرہ, اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے وہ ہے محمد کا چہرہ. اس کا مطلب ہے وہ اسے ملے گا جسے محمد مل گئے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا سبحان اللہ. یہ کہنے میں اتنی کنجوسی باہر سے, جسے سمجھ آ رہی ہے مل کے کہو سبحان اللہ. جی بس یہیں تک رکھیں. عقیدہ توحید پہ باقاعدہ لیکچر ہے میرا یوٹیوب پہ, اسے آپ دیکھ لیجئے گا. بس اس سے آگے نہیں چلنا. وہ ہے, وہ اچھا میرا دل کر رہا ہے میں توحید پہ 2 آیتیں اور پڑھ لوں. اچھا نہیں آپ تھکے ہیں, کوئی بات نہیں, چلے نہیں. یہ 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چوپ بیٹھے ہوئے ہیں نا. اچھا میں توحید پہ 1-2 آیات پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. توحید تک بندے پہنچے آثار کے ذریعے. نہیں ٹھہرو, میں پھر سمجھاتا ہوں. بندے توحید تک پہنچے آثار کے ذریعے. آثار بتا رہے ہیں وہ ہے. میں دوبارہ سمجھاتا ہوں, ٹھہریں میں پھر سمجھاتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یہ دن کا آنا, یہ سورج کا آنا, یہ چاند کا آنا. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, یہ سورج آ رہا ہے, یہ چاند آ رہا ہے, پیچھے کوئی ہے.
پیچھے کوئی شاباش، پیچھے کوئی رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، پیچھے کوئی ہے، دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے، پیچھے کوئی ہے، سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، پیچھے کوئی ہے، چاند کی جرت نہیں سورج سے پہلے آ جائے کیونکہ پیچھے کوئی ہے، پیچھے کوئی۔ اچھا ویسے چاند سورج سے مجھے ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، ایک دن حجرہ رسالت سے سج دج کے نبی باہر نکلے، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاہا، اس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے محمد کی قسم ہے، پیچھے مولا علی آ رہے تھے، اللہ فرمایا والقمر اذا تلاہا، یہ جو محمد کے پیچھے علی آ رہا ہے نا مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ کمال ہے، آپ تو کمال کرتے ہیں، جیتے رہے جیتے رہے۔ اس طرح کرو گے تو پھر تو خطاب 12 بجے سے بھی اوپر چلا جائے۔ بھئی اس طرح سبحان اللہ کہو گے تو میں تو اپنی تھکاوٹ بھول جاؤں گا، اس طرح تو اور تھوڑا آہستہ رکھیں، میں نے جلدی نکلنا ہے۔ اچھا جی بندے، بسم اللہ بسم اللہ جی، قصور والو بندے توحید تک پہنچے آثار کے ذریعے، سورج کو آتا ہوا دیکھ کے بندے مان گئے پیچھے قوت ہے، چاند آتا ہوا دیکھ کے مان گئے پیچھے ہے، کوئی قوت ہے، شہد کی مکھی کے تھوک میں شفا ہے نا، اور یار شہد کی مکھی پھولوں پہ جاتی ہے، گلے سڑے پہ جاتی ہے، سر سبز پہ جاتی ہے، بشے ترکے پہ بھی جاتی ہے، نہیں جاتی؟ شہد کی مکھی کو کسی نے نہیں روکا، شہد کی مکھی تازے پھل پہ بھی جاتی ہے اور ترکے ہوئے پہ بھی جاتی ہے، کوئی اصطلاح استعمال کر لیں، بشے پہ بھی جاتی ہے، جس سے خوشبو آ رہی ہے اس پہ بھی بیٹھتی ہے، جس سے بو آتی ہے اس پہ بھی بیٹھتی ہے، بو سے بھی اٹھاتی ہے، خوشبو سے بھی اٹھاتی ہے، اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اب وہ بو سے بھی اٹھاتی ہے، خوشبو سے بھی اٹھاتی ہے، اس میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اس میں وہ جس نے شفا رکھی ہے نا، پیچھے کوئی ہے نہیں، آپ ابھی بھی چوپ بیٹھے ہیں۔ اچھا ویسے ایک بات ہے قصور والو، مولوی ماننے پہ آئے تو شہد کی مکھی کے تھوک کو شفا مان گیا، محمد کے خون کو شفا نہیں مان رہا۔ نعرہ سنن واسطے میں تے سارا سال اڑیکدا رہنا، یہ نعرہ صرف قصور میں ہی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اچھا بھائی شہد، مجھے ذرا توحید سناؤ، ابھی توحید پڑھ رہے ہیں، ابھی صرف وہ ہے، ابھی صرف آیت کے 2 لفظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں، وہ ہے۔ اب ذرا آگے سننا، سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، بندے مان گئے توحید، پیچھے کوئی؟ بھائی سارے بولو نا، سورج کا اپنے وقت پہ آنا عقیدہ توحید، بندے مان گئے پیچھے ہے، سورج چاند کا اپنے وقت پہ آنا بندے مان گئے، ستارے نہیں ہلتے اپنی جگہ سے بندے مان گئے، پانی جمع ہوا ہے سمندر اپنی جگہ پہ بندے مان گئے، ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں پیچھے کوئی ہے بندے مان گئے۔ یہ مطلب ہے اسی توحید تک پہنچے ہاں انہاں چیزاں دے ذریعے، ہم نے توحید کو تسلیم کیا ہے ان چیزوں کے ذریعے، سورج کو دیکھ کے ہم توحید تک پہنچے، چاند کو دیکھ کے ہم توحید تک پہنچے، ستاروں کو دیکھ کے ہم توحید تک پہنچے، ہم ان چیزوں کو دیکھ کے مان گئے پیچھے اللہ ہے۔ اور یہ منہج ویسے بھی قرآن کا ہے، اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے میری نشانیاں دیکھو، عقل کرو، ان پہ غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو، ان کو دیکھو تاکہ تسلیم کرو پیچھے کوئی ہے۔ ہم سارے توحید تک پہنچے، اللہ تک پہنچے چیزوں کے ذریعے، سورج کو دیکھا پیچھے اللہ، چاند کو دیکھا پیچھے اللہ، آسمان کھڑے ہیں پیچھے اللہ، پلر کوئی نہیں نیچے، 7 آسمان کھڑے ہیں پیچھے اللہ، تحت الثری تک زمین ہے پیچھے اللہ،
आसमानों के ऊपर दुनिया है, पीछे अल्लाह। हम तौहीद तक पहुंचे चीज़ों के ज़रिए, चांद के ज़रिए, सूरज के ज़रिए, सितारों के ज़रिए, आसमानों के ज़रिए, हवाओं के ज़रिए, दिन के ज़रिए, रात के ज़रिए। हमें तौहीद की मारिफत हुई चीज़ों के ज़रिए। अब हज़रत जाबिर को एक दिन नबी ने कहा था, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अशियाई नूरा नबी का मिन नूरिही। जाबिर जब कुछ नहीं था ना, मोहम्मद था। जी मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, ये नशरुत्तीब किताब का नाम है, नशरुत्तीब फी ज़िक्र हबीब, देवबंदी के आलम अल्लामा अशरफ अली थानवी की किताब है। पहले सफ़े पे ये हदीस लिखी हुई है। हज़रत जाबिर ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया? फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अशियाई नूरा नबी का मिन नूरिही। कुछ नहीं था, ना सूरज, ना चांद, ना जन्नत, ना जहन्नुम, ना मलाइका, ना जिब्राइल, ना मीकाईल, ना कोई नबी, ना जमीन, ना आसमान। खुदा ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। अब रुकिएगा, हम तो तौहीद तक पहुंचे चीजों के जरिए, हम तो तौहीद तक पहुंचे चीजों के जरिए। अब खुदा ने बनाया मोहम्मद, चीज तो है नहीं। हमने अल्लाह को पहचाना चीजों के जरिए, अब चीज तो है नहीं। अब ये मेरा हाथ कुरान पे है, ये हम हैं जो चीजों के जरिए खुदा तक पहुंचे, वो मोहम्मद हैं। चीजों के जरिए नहीं, डायरेक्ट अपनी आंखों से अल्लाह को देखा, बगैर वसीले के अल्लाह को देखा, बगैर वसीले के अल्लाह की मारिफत हासिल की। इससे नहीं, तौहीद साइंसदान से नहीं समझनी, तौहीद कैमोनिस्ट से नहीं समझनी, तौहीद फिलासफर से नहीं समझनी, तौहीद उस जुबान से समझनी है, कुल हुवल्लाहु अहद। ओने अखी वेख के आखिया है, ओ एक के। तौहीद उससे समझनी है जिन्हें वेख के आखिया है, एक के। ये मेरा कुरान पे आता है, मैं सख्त जुमला कहने लगा हूं। अगर नबी कहते अल्लाह दो है, हमें मानना पड़ना था। जी मैं जिम्मेदारी न कह रहा हूं। अगर नबी कहते अल्लाह तीन है, हमने मानना था। उनकी मेहरबानी है कि इस पेशानी को जगह जगह खज्जल होने से बचा दिया, फरमाया एक के। बोलो तो सही जिसे समझ आ, जिसे तौहीद समझ आ रही है, सुभान अल्लाह कह लो। उन्होंने देख के कहा, मैं कहता हूं वो एक है, मैं कहता हूं वो एक है। अच्छा, फिर उस एक ने भी कमाल किया, उस एक ने कह दिया मेरे तक कौन है, ये जो को लाना पैना। नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं। और मौलवी साहब, तौहीद समझ आ ही नहीं सकती मुस्तफा को छोड़ के। अच्छा एक मिनट ठहरो, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह आहद है, एक है। पीछे है कुल, पीछे है कुल। हबीब आप फरमाइए मैं एक हूं। इसका मतलब है उस एक को एक तस्लीम करने के लिए ज़हरा के बाबा को मानना पड़ेगा। तकरीबन 25 मिनट हो गए तौहीद पढ़ते हुए, आगे चलें जी। बस यहीं तक रखें, बाकी आप YouTube पे सारा लेक्चर है तौहीद पे, आप उसे सुनिएगा। आगे चलिए। हुवल्लज़ी, वो है। अल्लाह हुक्म कर तू क्या है? फरमाया युसव्विरुकुम, अल्लाह फरमाया मैं मुसव्विर हूँ। मैं क्या हूँ? बंदे चुप बैठे हुए, मैं क्या हूँ? कौन मुसव्विर? ये मुसव्विर कौन होता है? तस्वीर बनाने वाला, तस्वीर बनाने वाला। अल्लाह तू मुसव्विर है? फरमाया बिल्कुल मैं मुसव्विर हूँ। अल्लाह मुसव्विर तो तस्वीर बनाता है, तो फिर अल्लाह तूने कौन सी तस्वीर बनाई? और फरमाया आज इन्हें बैठे ने मैं ही बनाए ने। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें।
کوئی کسی سے نہیں ملتا. نہیں آپ سمجھے نہیں, بناوٹ ایک جیسی نہیں. یہ دیکھیں بناوٹ یہ ایک جیسی ہے. یہ آنکھیں جس طرح یہ ہیں ویسی یہ ہیں. یہ ناک ہے جہاں پہ یہ رکھا ہے ادھر بھی یہی رکھا ہوا ہے. یہ جیسے ہے ویسے ہی ہے, لیکن لگتے ایک جیسے نہیں. بناوٹ ایک جیسی ہے لیکن لگتے ایک جیسے نہیں. مولا اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا مصور میں ہوں. مصور میں ہوں کیونکہ ان کا مصور میں ہوں. اچھا کمال تو اچھا ایک منٹ رکو. مصور تو یہاں پہ قصور میں بھی ہے. یہ دیکھیں میرے سامنے ہیں, بنا رہے ہیں, ہے نا, ہے. مولا مصور تو قصور شہر میں بھی ہے. اور فرمایا یہ تیرا مصور تصویر بناتے ہوئے روشنی کا محتاج ہے. اگر لائٹیں بند ہو گئی تصویر نہیں بنے گی. اور جہاں پہ اسٹوڈیو میں آپ چلے جاؤ اسپیشل لائٹس, تیرا مصور تصویر بناتے ہوئے روشنی کا محتاج ہے. جملہ ضائع نہ کیجئے گا, قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے تیرا مصور تصویر بناتے ہوئے روشنی کا محتاج ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام, میں اللہ ایسا مصور ہوں یہ والی تصویریں ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں بنا رہا ہوں. میں امید کروں قرآن سمجھ آ رہا ہے. یہ والی تصویریں بنی ماں کے شکم میں اندھیروں میں. اچھا ایک منٹ رکنا, مصور تو یہاں پہ ہے ہمارے قصور میں, لیکن ہمارا مصور قصور والا تصویر بناتے ہوئے 4 چیزوں سے ڈرتا ہے. چاروں سے ڈرو, زبان بند رکھو, چاروں کے معاملے میں ڈرو. سنی چپ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرو چاروں کے معاملے میں. چاروں میں سے کسی ایک کو بھی ناراض کیا میلاد والا نبی ناراض ہو جائے گا. اگر میلاد والا نبی راضی رکھنا ہے چاروں کو راضی رکھو. جس کے دل میں نبی کے چاروں یار ہے کہو سبحان اللہ. چاروں سے پیار کرو, چاروں سے محبت کرو. اچھا چلو یہ کوئی بات اشارہ کم تھی, آگے آؤ. اللہ مصور ہمارا قصور والا, اور بھائی تیرا مصور تصویر بناتے ہوئے 4 چیزوں سے ڈرتا ہے. اگر تصویر پہ مٹی لگ گئی تصویر ضائع. اگر تصویر پانی میں گر گئی تصویر ضائع. اگر ڈیولپ کرتے ہوئے ہوا لگ گئی تصویر ضائع. اگر آگ لگ گئی تصویر, یعنی آپ کا مصور تصویر بناتے ہوئے آگ پانی ہوا مٹی سے ڈرتا ہے. آگ پانی ہوا مٹی, آگ پانی ہوا مٹی. بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں, آگ پانی ہوا مٹی. تیرا مصور تصویر بناتے ہوئے آگ پانی ہوا مٹی سے ڈرتا ہے. اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام, میں اللہ یہ والی تصویریں بناتا ہی آگ پانی ہوا مٹی سے ہوں. بھائی یہاں تک آیت سمجھ آ گئی ہے تو آگے چلیں. آدھا خطاب ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جی میری گھڑی پہ نظر ہے, آدھا ہو گیا, آدھا پڑا ہوا ہے. آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کیا پڑا ہے ابھی تک؟ وہ ہے جو تصویر بناتا ہے. کہاں؟ ماں کے شکم میں, پیٹ میں, رحم میں. کون بناتا ہے؟ اندھیروں میں. کتنا مزہ آ رہا ہے سارے قرآن پڑھ دینے پہ. وہ ہے جو, میں آگے نہیں چلوں گا جب تک آپ کی زبان پہ قرآن نہیں آئے گا. وہ ہے جو کہاں؟ ماں کے شکم میں. اب رکنا پلیز. تصویر کس کی؟ ہماری کہو نا, ہماری. تصویر کس کی؟ ٹھیک ہے. شکم کس کی؟ ماں کا. ہماری. پیٹ ہماری ماں کا. تصویر ہماری. مولا اصول تو یہ ہے جس کی شے ہو مرضی اس کی ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ ٹھہرو. یہ تسبیح ہے, یہ میری ہے. یہ موبائل ہے, یہ میرا ہے. میری مرضی یہاں پہ رکھوں, میری مرضی یہاں پہ رکھوں, میری مرضی ادھر رکھ دوں, میری مرضی اسے ہاتھ میں پکڑ لوں. شے میری, مرضی میری, تصویر میری. مولا اصول تو یہ ہے کہ جس کی شے ہو
نہیں پڑھوں گا جب تک آپ بولیں گے نہیں. جس کی شے ہو مرضی تو اس کی ہوتی ہے. تو مولا تصویر فرمایا تیری هو الذی یصورکم, تصویر تیری. تو مولا شکم فرمایا فی الارحام, تیری ماں کا. تو پھر مولا مرضی تو پھر ہماری ہونی چاہیے. فرمایا چپ, تصویر تیری, پیٹ تیری ماں کا, کیف یشاء, مرضی میری, مرضی میری. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, سنی مچل جائے گا اس جملے پہ. اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک, عیسیٰ سے لے کے آج تک, آج سے لے کے قیامت تک جتنی تصویریں بنی, بن رہی ہیں, بنتی رہیں گی, مرضی اس کی. لیکن ہے ایک تصویر مدینے. مولا یہ مدینے والی تصویر کو کیا ہوا؟ فرمایا اب حسان بن ثابت سے رابطہ کرنا پڑے گا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ اللِّسَانُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. مدینے والی تصویر اللہ نے محمد کو نہ پوچھ پوچھ کے بنائی ہے. جیتے رہیں, خوش رہیں. آج تو ویسے کمال ہی سن رہے ہو. لو دس از دا فرسٹ سیگمنٹ آف ٹوڈے ڈسکشن. آج کی گفتگو کا ایک سیگمنٹ ختم ہو گیا. اب ہم دوسرے سیگمنٹ میں داخل ہونے لگے. ایک حصہ خطاب کا مکمل ہے. اب مجھے سنا دیں کیا آپ نے سنا؟ وہ ہے. اچھا میں یہ مائک سے جب پیچھے ہوتا ہوں آواز پیچھے آتی ہے, آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اسی لیے میں نے محسوس کیا ہے. ایک سیگمنٹ, دا فرسٹ سیگمنٹ آف ٹوڈے اسپیچ ہیز بین کمپلیٹڈ. آج کی گفتگو کا ایک سیگمنٹ مکمل ہوا اور ایک آیت مکمل ہوئی. وہ جس نے کہاں, مرضی کس کی, مرضی کس کی, یا یہاں تک ایک سیگمنٹ ہے. بس ایک سیگمنٹ اور خطاب کریں گے. عموماً فقیر کی جو تحقیق ہوتی ہے یہ 10 سے 12 سیگمنٹ پہ مبنی ہوتی ہے, جس میں سے ایک مکمل ہو گیا. ایک سیگمنٹ میں اور پڑھوں گا, باقی اگلے سال سے ہی, اور پھر اگلے سال بھی تو آنا ہے نا بھائی, سمجھ آ رہی ہے نا. اچھا سنیے گا. لو جی ایک سیگمنٹ مکمل ہے. آئیے دوسرے سیگمنٹ میں داخل ہوتے ہیں.